طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ پچھلے کئی پروگراموں سے ہم بابوں کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں بطور خاص۔ یوں تو تقریباً زاویے کے سارے ہی پروگراموں میں اور سارے ہفتوں کے اندر کوئی نہ کوئی بابا آ کے کھڑا ہو جاتا تھا، لیکن پچھلے 3-4 پروگراموں میں بطور خاص اس کا ذکر رہا، کیونکہ مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ یہ بابا ہوتا کیا ہے، اور اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ ہمیں کیوں نہیں ملتا، آپ کو کیوں دکھائی دیتا ہے، یا آپ جیسے اور آدمیوں کو کیوں مل جاتا ہے، ہم بھی کیا بابا سے نہیں مل سکتے۔ میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ سرخ بتی کے اوپر کئی دفعہ جب کاریں رکی ہوئی ہوتی ہیں تو کئی آدمی شیشہ اتار کر مجھ سے پوچھنے کے شاہ صاحب کوئی بابا ہے؟ میں کہتا ہوں جیسے کوئی سگریٹ مانگ رہا ہوں۔ میں نے کہا نہیں بابا اس وقت تو نہیں ہے، لیکن ہوتا ہے کہ نہیں جی ہمیں تو کوئی نہیں ملا، چلے جاتے ہیں۔ تو جب تک اس کی آرزو تمنا نہ پیدا ہو اس وقت تک بابا تو نہیں ملا کرتا، آرزو کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ میں اور آپ یا اور آدمی وہ پانی کے گلاس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ پانی کیا ہوتا ہے، گلاس کیا ہوتا ہے، بابا کیا ہوتا ہے، لیکن ایک شدید پیاسا آدمی یہ سارے سوال نہیں کرے گا، اس کو یہ آرزو ہوگی کہ مجھے کہیں سے ٹھنڈا صاف شفاف پانی ملے اور میں پی لوں۔ تو یہ آرزو جب ذہن میں یا دل کے اندر پیدا ہو جائے کہ مجھے کسی چیز کی تلاش ہے اور میں چاہتا ہوں تو پھر ملتا ہے۔ لیکن میں آپ کی آسانی کے لیے عرض کرتا ہوں، اور جیسا کہ مجھ سے ابھی یہ بچی پوچھتی تھی کہ اتنی ساری باتیں کیسے اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو اسی ضمن میں مجھے یاد آیا کہ آپ کی آسانی کے لیے عرض کروں کہ بابا وہ ہوتا ہے جو لینے کے بجائے دینے کے مقام پر ہو۔ بہت سی زبانوں میں باپ کے لیے بابا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تھوڑی سی شکل اس کی بدل جاتی ہے، کہیں اسے بابو کہتے ہیں اسرائیلین میں، کہیں اسے باپو کہتے ہیں انڈونیشین میں، کہیں اسے باپو کہتے ہیں انڈیا میں، لیکن یہ ہے کہ اس کا روپ جو ہے لفظ بابا کا وہ یہی رہتا ہے۔ اور باپ کی یہ سب سے بنیادی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ گھر کے اندر، اپنے گھروندے کے اندر، اپنے خاندان کے اندر دینے والا ہوتا ہے، لینے والا نہیں ہوتا۔ جو شخص بھی کسی گروہ انسانی کے درمیان دینے کے مقام پر ہو وہ بابا ہوتا ہے، اور یہ ایک موٹی سی اس کی نشانی ہے۔ جب بھی آپ کسی ایسے آدمی کو دیکھیں تو پھر آپ سمجھیں کہ یہ بابا ہے اور یہ داتا ہے، عطا کرنے والا آدمی۔ ہاں، اور جو لینے والا ہو، سمیٹنے والا ہو، وہ بالکل اس کے الٹ ہوتا ہے، اور وہ عیاری کی بہت ساری منازل طے کر کے ایک گانٹھ کی صورت میں نون انسان بن کے زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میری زندگی میں جو سب سے پہلا بابا آیا وہ دیر کی بات ہے، میں اس وقت سیکنڈ ایئر کا طالب علم تھا، اور جس قصبے میں میں رہتا، میں پڑھتا تو یہاں تھا لیکن میرا ایک قصبے کے ساتھ تعلق تھا جہاں مجھے چھٹیوں میں لوٹ کے جانا پڑتا تھا، رہنا پڑتا تھا، وہیں سے میں نے میٹرک کیا تھا۔ تو وہاں کے لوگ، دیہاتی لوگ، کسان لوگ، وہ ایک بابے کے عشق میں مبتلا تھے، اور وہ بابا ایسا تھا جسے ان لوگوں نے دیکھا نہیں تھا، لیکن وہ جانتے تھے، سن لیتے تھے، نام کہیں سے خبر پہنچ جاتی، اور وہ اس کو بہت مانتے تھے، اور اس تمنا میں، اس آرزو میں بیٹھے رہتے تھے کہ کبھی یہ آئے گا بابا اور ہمارے جو یہ دکھی دن ہیں ان کو کسی طرح سے ہماری زندگیوں سے دور کر دے گا اور ہمیں آسانیاں عطا ہونے لگیں گی۔ لیکن وہ بیچارے اس کے بارے میں زیادہ کچھ جانتے نہیں تھے۔ تو میں بہت حیران ہو کر ان سے کہتا تھا کہ یہ تمہارا بابا کیسا ہے جو تمہارے درمیان میں نہیں ہے اور جو تمہاری بولی نہیں بولتا ہے اور تم اس کی بولی نہیں سمجھتے ہو، تو پھر یہ کیسے تمہارا اور اس کا رابطہ ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہتے تھے بھلے ہم اس کی بات نہ سمجھیں، وہ ہماری بات نہ جانیں، لیکن دلوں کے اندر جو آرزویں پوشیدہ ہوتی ہیں، جو تمنائیں ہوتی ہیں، دل کی زبان ایک سانجی زبان ہے جو ساری دنیا میں بولی جاتی ہے، تو اس لیے ہم اس کی بات سمجھیں گے۔ اس بابے کو وہ بابا قائد اعظم کہہ کر پکارتے تھے، اور
اسی کا نام لے کے وہ اپنی زندگی آگے گزار رہے تھے. اور میں کہتا تھا کہ ایسے بابے کو تم کس طرح سے اپنی زندگیوں میں داخل کرو گے کہ تمہاری کمیونیکیشن اس کے ساتھ کیسے اس میں ہے. تو وہ کہتے تھے پاجی اگر ہماری کمیونیکیشن پیر دستگیر کے ساتھ ہوتی ہے جس کی بولی ہم نہیں جانتے، جس 11ویں والے کی ہر 11 تاریخ کو ہم نیاز دیتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ وہ ہماری بات سمجھتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ ہماری بات ان تک کیسے پہنچتی ہے، تو یہ جو اس پیر دستگیر کا ایک ادنا غلام ہے اور ایک اس کا ماننے والا ہے، بھلے اس کی بولی ہم سے مختلف ہو، یہ ہماری بات جانے گا اور سمجھے گا. بالکل اسی طرح سے جیسے ہمارے بڑوں کی زبان، ہمارے بابوں کی زبان چاہے مختلف ہے لیکن ہم اسے اچھی طرح سے واقف ہیں اور ہمارے درمیان رابطے کا ایک سلسلہ قائم ہے. تو میں بہت حیران ہوتا تھا کہ ان کا یہ ایمان اس پر کیسے پختہ ہے. ہم اس وقت تھوڑے سے متزلزل تھے، پڑھے لکھے نوجوان لڑکے تھے، کچھ دبدہ کا شکار تھے، کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے ہٹتے تھے. پھر ایک ایسا وقت آیا کہ انہی لوگوں نے لاہور کے اندر پنجاب یونیورسٹی کے یہ اسپورٹس گراؤنڈ میں جہاں اب ایک ہوائی جہاز کھڑا ہے، اپنے بابے قائد اعظم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کوئی 1 لاکھ کا مجموعہ بالکل پن ڈراپ سے نیچے کہتے ہیں بے حس و حرکت خاموش بیٹھا ہوا اور وہ اپنی زبان میں بات کر رہے ہیں. جتنا بھی اس کا 1 گھنٹے کا یا 1.5 گھنٹے کا لیکچر ہوا اس میں، اور یہ لوگ سارے کے سارے جو اس زبان سے واقف نہیں تھے ایک بات اپنے اندر سمو کے اپنے رگو پے میں اتار کر وہاں سے اٹھے، باوجود اس کے کہ دکھی تھے اور بہت مشکل وقت ان پر آیا ہوا تھا. بات یہ تھی کہ وہ ان معنوں میں بابا تھا کہ وہ عطا کرنے والا آدمی تھا، دینے والا آدمی تھا، لینے والی آنکھ نہیں تھی. اس نے بڑی چومکھی لڑائی لڑ کر برہمن کے خلاف اور انگریز کے خلاف اپنے ماننے والوں کو ایک ملک لے کر دیا، اور جب ملک لے کر دے چکا تو پھر اس نے اپنا آپ، اپنا سرمایہ، اپنا ورثہ ان سے چھپا کر نہیں رکھا. اور جب وہ یہاں سے جانے لگا تو اس نے اپنی ساری جائیداد، سب کچھ اپنی قوم کو دے دیا. سب سے بڑا حصہ اس نے پشاور کے اسلامیہ کالج کو دیا، حالانکہ وہ زیادہ وہاں گئے نہیں تھے لیکن ان کو پسند تھا کچھ فرق. پھر ایک حصہ علی گڑھ یونیورسٹی کو دیا، پھر سندھ مدرسہ کو دیا جہاں وہ تعلیم حاصل کرتے رہے تھے. اور وہ ہاتھ جھاڑ کے، اور فاطمہ جو بہت ان کی چہیتی بہن تھی اور جس کے لیے انہیں بہت کچھ چھوڑ کے جانا چاہیے تھا، انہوں نے اتنی پرواہ نہیں کی اس کی. اور وہ سب کچھ جو ان کی گاڑے پسینے کی اپنی کمائی تھی، جو انہوں نے وکالت کر کے کمائی تھی، یہاں سے کچھ نہیں دیا تھا آپ کے سامنے، وہ ساری کی ساری اس کو دے کر یہاں سے رخصت ہو گئے. اور اسی لیے آپ کے دلوں میں، اور ہم جو آپ سے تھوڑے سے بڑے ہیں عمر میں، ہمارے دلوں میں ان کی قدر باقی ہے. آپ کبھی کبھی دیکھیں گے یہ ہمارے بابوں کے ساتھ اکثر ہوتا ہے خواتین حضرات کہ ان کے مخالف ضرور پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ دینے کے مقام پر ہوتے ہیں اور عام آدمی لینے کے مقام پر ہوتا ہے. اور جب لینے کے مقام پر آدمی ہو تو وہ زیادہ شرمندگیوں میں گھر جاتا ہے، کیونکہ اس بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی نگاہیں تو البتہ لینے پر لگی، تو وہ ان لوگوں کا دشمن ہو جاتا ہے جو دینے کے مقام پر ہوتے ہیں، جو داد و دہش کرتے ہیں، اس لیے ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے. ہمارے بابے جو ڈیرے قائم کرتے ہیں ان کی بھی ٹریننگ کا ایک یہی حصہ ہوتا ہے کہ وہاں آنے والوں کو دینے کی تعلیم دی جائے اور ایک عام آدمی کو کس طرح سے بابا بنایا جائے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرے مرشد سائیں فضل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ گئے یہاں گجرانوالا، میں بھی ان کے ساتھ تھا، میں اپنی گاڑی چلا کے ان کو وہاں لے کے گئے تھے. تو ہم جب وہاں گجرانوالا میں پورا دن گزار کر
मौलवी यासीन साहब से मिलकर वापस आ रहे थे तो बाजार में एक फकीर मिला। तो उसने मेरे बाबा जी से कहा कि दे अला देना। तो इन्होंने उसको 1 रुपया, बड़ी देर की बात है, 1 रुपया बहुत होता था, तो वो उसको दे दिया। और लेके बड़ा खुश हुआ, उसने दुआएं दी और बहुत प्रसन्न हुआ बाबा जी की इस दहेज से। इन्होंने उससे पूछा कि शाम पड़ गई है, कितनी कमाई हुई? और सच्चा आदमी था फकीर, उसने कहा 10 रुपए बना दिए। तो 10 रुपए बड़े होते थे उस जमाने, बहुत ज्यादा। तो इन्होंने कहा कि 10 रुपए तो बना दिए। आपको याद होगा मैंने आपसे बात की थी कि द्वितीय में से देना है, ये उनका फलसफा था ना। तो उसमें से ये नहीं होता कि जो बहुत ज्यादा आदमी रखता है वही दे, जिसके पास 2 पैसे हैं वो भी 1 पैसा दे। आम पिछली मरतबा जब भी बात की तो मैं इसकी वजाहत करनी भूल गया कि द्वितीय में से देना तो अपने पास